آپ کتب پڑھ کے دیکھیں، جن کتب میں اس اندھی تقلید کی بدبو آتی ہے، انہوں نے اپنی اس مجبوری کو کس طرح بیان کیا؟ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ کنز الحقائق پڑھیں، کہا ایک مومن کا دل تو یہ کہتا ہے، ایک مومن کا دل تو اس طرف مائل ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ ایک مومن کا کیا کہا؟ ایک مومن کا دل اس طرف مائل ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن آگے کیا کہا؟ لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم مقلد ہیں، لہذا گستاخ رسول کو قتل کرنے کا ہم فتویٰ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس فتویٰ دینے میں جو یہ رکاوٹ ہے وہ تقلید ہے۔ کیا ہوں؟ یہ فتنہ ہے کہ نہیں؟ کہیں آپ ترمذی کی شرح اٹھا کر دیکھ لیں، وہاں بھی کیا کہا؟ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی علمی شخصیت، بے پناہ علم، بے پناہ علم، بر صغیر پاک و ہند میں مسلک کی بنیاد رکھنے والے، احادیث کی کتب کی عربی میں شرح کرنے والے، لیکن جب حدیث آگے آ گئی حدیث آ گئی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ما لم یتفرقا، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص سودا طے کر لے، ایک نے اپنی چیز بیچ دی، دوسرے نے خرید کر لی، ایک نے چیز خرید لی، دوسرے نے بیچ دی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک یہ دونوں مجلس میں موجود ہیں سودا کینسل کرنے کا دونوں کو اختیار ہے۔ یہ نہیں خریدار کہہ سکتا ہے یار یہ اپنی چیز واپس دیں، میں نہیں لیتا، وہ بھی کہہ سکتا ہے بھائی میری چیز مجھے دیں، میں نہیں دیتا۔ لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جدا ہو جائیں، جب دونوں بائع اور مشتری، خریدنے والا اور بیچنے والا جب جدا ہو جائیں اختیار ختم ہو گیا، اب اختیار ختم ہو گیا۔ اب یہ حدیث ہے۔ اب اتنی بڑی شخصیت نے جب جامع ترمذی کی عربی میں شرح لکھی تو اس حدیث کی بھی تو شرح لکھنی تھی۔ مثال دے رہا ہوں، جب یہ حدیث آ گئی اب اس کی بھی تشریح تو لکھنی ہے، تو تشریح لکھتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ نہیں کہا، یہ کہہ دیتے افسوس نہ ہوتا، چلو ان کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہو گئی، یہ نہیں لکھا۔ شرح کرتے ہوئے یہ بھی نہیں لکھا یہ حدیث منسوخ ہے، اگر یہ لکھ دیتے پھر بھی افسوس نہ ہوتا، چلو ان کے ہاں یہ حکم منسوخ ہوگا، ان کے ہاں کوئی اور ناسخ ہوگا، یہ بھی نہیں لکھا، بلکہ کیا لکھا؟ کہا اس حدیث میں
جو مسئلہ بیان ہے حق یہی ہے، الحق والثواب، حق بھی یہی ہے، صحیح بات بھی یہی ہے، صحیح بات بھی یہی ہے، حدیث میں آ گیا ہے یہ حق ہے۔ وَلَٰكِنْ نَحْنُ الْمُقَلِّدُونَ، لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم مقلد ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم مقلد ہیں۔ جب مقلد ہیں تو یجب علینا تقلید و امامنا، ہمارے اوپر واجب حدیث پر عمل کرنا نہیں بلکہ امام کی تقلید کرنا ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، بلکہ بدترین فتنہ ہے۔ اس امت کی ایک بہت بڑی تعداد اس فتنے کے زد میں ہے، جکڑی ہوئی۔ مادیت کا فتنہ ہے، مادیت کا فتنہ ہے۔ ایک بندے کو پتہ ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، لیکن مادیت کا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے حق اور باطل، جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کے درمیان جو تمیز ہے وہ ختم کر دیا۔ سود کتنی بڑی لعنت ہے۔ جو لوگ اس فتنے کی زد میں ہیں، سود کی دلدل میں ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ یہ کام کیسا ہے، جانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن مادیت کی یہ لگار، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ حقوق العباد میں تلفیاں، وراثت میں زیادتیاں، بہنوں کے حق برباد کر جانا، بیٹیوں کو حق نہ دینا، یہ فتنہ نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتے، جانتے ہیں، لیکن مادہ پرستی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ قرب قیامت ہے، ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے۔ فتنوں کے دور میں فتنے ہی فتنے، بدعات کے فتنے، خرافات کے فتنے۔ کبھی برادری ایک فتنہ بن جاتی ہے، آدمی کے لیے حق پر عمل کرنا مجبوری بن جاتی ہے کہ نہیں کرتا، برادری رکاوٹ ہے، ماں باپ رکاوٹ ہے۔ میرے ساتھ محترم صابر ولی جی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی برادری کا ایک ساتھی تحقیق کر کے حق کی طرف آ گیا، حق قبول کر لی، حق پر عمل کرنا شروع کر دیا، سسرال نے بلا لیا، یا واپس باپ دادے کی دین پر آ جا یا ہماری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ یہ فتنہ ہے، یہ دو چیزیں نہیں چل سکتی کہنے لگے، یا تو باپ دادے کا دین چلے گا، واپس آ جائے گا، یا ہماری بیٹی کو طلاق دے دیں۔ اس نے کہا جذباتی نہ ہوں،
میں نے کس چیز کو چھوڑا ہے، کس کو اپنایا ہے؟ میں نے چھوڑا ہے پیری مریدی کو، میں نے چھوڑا ہے اندھی تقلید کو، اپنایا ہے نبی علیہ السلام کی اتباع کو، امت کے اقوال کو چھوڑا ہے، قرآن و حدیث کو لیا ہے۔ سوچو، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، دو ٹوک فیصلہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری بیٹی بھی طلاق چاہتی ہے، طلاق ہے، طلاق دے دی۔ یہ اس کے لیے امتحان تھا، اللہ نے اس کو کامیاب کر دی، اللہ نے اس سے اچھا گھرانہ اس کو دے دیا۔ اسی قوم میں موحد نے کہا میری بیٹی حاضر ہے، اللہ نے کس طرح اس کو کامیاب کر دیا۔ یہ سارے فطرے ہیں، فطرے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہیں اقرار کرتے ہیں کہ میں ابو فوت ہو گیا ہے، امی فوت ہو گئی ہے، نہ میں تیجے کو اچھا سمجھتا ہوں نہ کل کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن مجبوری ہے، اگر نہیں کرتا برادری بدن کے گئے۔ یہ فطرہ ہیں، فطرہ ہیں۔ اور یہ تو قرب قیامت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث آتی ہے، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ نبی علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کی جو ہجرت ہے اس کی عظمت کو بیان کیا۔ فرمایا کہ جس شخص نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیے، اس ہجرت سے پہلے اس کے کھاتے میں کتنے گناہ تھے، کتنی غلطیاں تھیں، اس ہجرت کی وجہ سے اللہ نے اس کے زندگی کے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ ہجرت مدینہ کتنا عظیم ہجرت ہے، عظیم ہجرت ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ۔ اس امت پر ایک دور آئے گا جس دور میں فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور وہ فتنے حق پر عمل کرنے کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے، کبھی برادری کی شکل میں، کبھی اندھی تقلید کی شکل میں، کبھی پیری مریدی کی شکل میں، کبھی مادیت کی شکل میں، فتنے ہوں گے۔ لیکن فرمایا اس دور میں، فتنوں کے دور میں، جو شخص ان فتنوں کو کراس کر کے صحیح عقیدے پر کامزن رہے گا، عمل کرے گا، اس کا ایک ایک عمل مکہ اور مدینہ کی ہجرت کے برابر ہوگا۔ یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ حتیٰ کہ میری امت پر ایک ایسا دور بھی آنے والا ہے، میری امت پر ایک ایسا بھی دور آنے والا ہے کہ صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر گامزن رہنے والا ایسے ہوگا، اتنا پریشان ہوگا، اتنا فتنوں کی زد میں ہوگا، اتنے تانے ہوں گے، اتنی دھمکیاں ہوں گی، ایسا ہوگا کہ قابض جمرتن، جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں آگ کا انگارہ پکڑا دیا جائے اس کی مٹھی میں، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس کی مٹھی میں آگ پکڑا دیجئے، آگ کی انگاریاں پکڑا دیجئے، اب اس وقت جس کی کیا ہوگی؟ فرمایا ایک وقت آئے گا
حق پر عمل کرنے والا اس طرح پریشان ہوگا گویا اس کی مٹھی میں آگ کی چنگاریاں